ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی زندگی عطا کرتا ہے یہ خدا کی طرف سے اس انسان کو اس کے ایمان کا، اسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کا تحفہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو جو زندگی کے لمحات مل جائیں اسے کسی بھی لمحے اپنی موت کو بولنا نہیں چاہیے۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قالا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی بندے دے نال خیر دا ارادہ کرتا ہے، سبحان اللہ، جب اللہ کسی کے ساتھ بہلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی تے نظر رحمت فرماتا ہے، جب خداوند قدوس کسی پر رحمت اور کرم کے دروازے کھول دیتا ہے بندہ مومن کے اوپر، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ استعملہ، اللہ تعالیٰ اسے استعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے استعمال فرماتا ہے۔ قیلا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو موجود صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیف یستعملہ، اللہ تعالیٰ بندے نو کس طرح استعمال کرتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے نو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ تو اس کا معنی کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر ایمان پر قائم رہتا ہے، نیکی پر قائم رہتا ہے، سنت اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کیف یستعملہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ بندے نو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ تو قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو مرنے سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا۔ کیا مطلب؟ کہ پھر بندے کی زندگی میں ایسا سٹیج آ جاتا ہے کہ بندے کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تھنکنگ، اس کا خیال، اس کا تصور، اس کا تخیل، یعنی بندے کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کی سوچ بدل جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سوچ بدل جاتی ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ یار جو زندگی کے سانس بچے ہوئے ہیں میں اس کو 5 وقت کی نماز میں گزاروں، میں اس کو اللہ کی عبادت میں گزاروں، میں اس کو نیکی کے کاموں میں گزاروں، میں اس کو خیر کے کاموں کے اندر گزاروں۔ تو فرمایا جسے بندہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے، خیر کی توفیق عطا فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو دنیا سے جانے کے بعد بھی بعد والوں کے لیے زندہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، لیکن ایسی زندگی ہم نے گزارنی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا نشان تو مٹ جائے لیکن ہماری نیکی زندہ رہے، ہمارا عمل زندہ رہے، اور یہی ہماری سیرت مصطفیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تعلیمات کا اثر ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، اس کو حضرت وعن عمرو بن المحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن المحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا عصلہ، فرمایا کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی بندے دے نال محبت کرتا ہے نا تو خدا اس نو تحفہ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس نو تحفہ دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ ہمیں دنیا میں اگر کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے اس کے تحفے کو ہم یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہم اس کے تحفے کو بھولتے نہیں ہیں کہ یہ تحفہ فلاں شخص نے دیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی بندے دے نال محبت کرتا ہے، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَصَلَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تحفہ عطا فرماتا ہے۔ قالوا، تو نبی پاک کی مجلس میں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو تعجب ہوا، ان کو
جیسے میں نے ابھی آپ سے نا حدیث کا بیان کیا نا کہ اللہ تعالیٰ بندے نو تحفہ دینا تھا تو سارے دے چہرے کھل گئے یا نہیں کھل گئے. اسی طریقے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تحفہ دیتا ہے تو صحابہ اکرام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. قالو جمع کا صیغہ ہے کہ اس مجلس مصطفیٰ میں موجود جتنے صحابہ تھے ان سب نے بیک وقت عرض کیا